السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اردو قواعد اور انشاء کا 8واں سبق لے کر، اور آج کے سبق کا عنوان ہے متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ انہیں انگلش میں اینٹونمز کہا جاتا ہے اور ہندی میں ولوم شبد کہا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ متضاد الفاظ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ کی ضد ہو تو اسے متضاد کہا جاتا ہے، اور نیچے اس کی ہم تعریف بھی پڑھیں گے۔ پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے درج ذیل میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے۔ پہلے اس لائن کو سمجھ لیجیے۔ درج مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، ذیل مطلب نیچے۔ درج ذیل یعنی نیچے لکھے ہوئے، یہ نیچے جو لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ درج ذیل میں خط کشیدہ الفاظ۔ خط مطلب ہوتا ہے یہ ایک خط ہے، تو دیکھیں خط کشیدہ الفاظ یعنی جس لفظ کے نیچے خط بنا ہو، ان پر غور کیجیے۔ اب دیکھیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، تو صبح مطلب آپ اس پہ غور کریں اور اس پہ غور کریں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اتار اور چڑھاؤ، تمہیں اچھے برے کی پہچان ہے کہ نہیں؟ یہ برے، تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ زندگی خیر و شر کا مجموعہ ہے، خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ تجارت میں نفع نقصان تو لگا ہی رہتا ہے، یعنی یہاں صبح اور صبح کا الٹا جو ہے شام، یعنی اس کی ضد۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ، اتار مطلب نیچے اتارنے کو ہم کہہ سکتے ہیں، چڑھاؤ مطلب اوپر چڑھنا، تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اچھا برا ایک دوسرے کی ضد ہیں، خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہے، نفع اور نقصان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ خط کشیدہ الفاظ ایک دوسرے کے برعکس معنی دیتے ہیں۔ برعکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عکس کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سائے کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ مثال کے طور پہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ آئینے کے اندر نہیں ہوتے، لیکن آپ آئینے کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ مطلب آپ آئینے کے اندر نہیں ہوتے، آپ کا عکس آئینے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ خط کشیدہ الفاظ ایک دوسرے کے برعکس معنی دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف معنی دیتے ہیں۔ اب یہاں اس کی ڈیفینیشن، پریبھاشا اور تعریف لکھی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا حل فراہم کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔